جو ملک مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیے اس کی زمینیں کسی کی انفرادی ملکیت نہیں، مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت. یہ مسلمانوں کے لیے وقف خراجی زمین قیامت تک خراجی رہے گی. یہ ذرا سمجھ لیجیے علمی بات کیا ہے. قرآن حکیم میں ایک حکم ہے انفال کا، مال غنیمت کا، یہ سورہ انفال میں ہے، اور دوسرا حکم ہے اموال فے کا، یہ سورہ حشر میں ہے. اموال غنیمت کا قانون یہ ہے کہ 5واں حصہ 1/5 بیت المال کا، 4/5 مجاہدین میں تقسیم ہو جائے گا. سوار ہے گھوڑا اور اونٹ بھی اس نے اپنا رکھا ہوا ہے تو اس کو دوہرا حصہ ملے گا، پیدل ہے اکیلا. اموال فے کیا ہے؟ کل کے کل بیت المال کے، کسی کا کوئی حصہ نہیں. عام خیال یہ تھا کہ یہ زمینیں جو فتح ہو رہی ہیں، عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، تصور تو کیجئے، دی فرٹائل کریسنٹ آف دی مڈل ایسٹ، سارا کا سارا فتح. چند سالوں کے اندر چند ہزار صحابہ تھے جنہوں نے ان سارے علاقوں کو فتح کر لیا. اب انہوں نے مطالبہ کیا کہ جناب یہ مال غنیمت ہے، ہم نے جنگ کر کے فتح کیا، لہذا یہ زمینیں تقسیم کر دیجئے، 5واں حصہ رکھ لیجئے بیت المال کا. حضرت عمر نے فرمایا اگر میں نے یہ زمینیں اور یہ رقبے تمہیں تقسیم کر دیے تو بعد کے آنے والے مسلمانوں کو کیا ملے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا بدترین جاگیردارانہ نظام قائم ہو جاتا اگر حضرت عمر یہ فیصلہ نہ کرتے. وہ عمر فاروق کتاب اور وحی کے مطابق ان کی رائے، بلکہ میں کہتا ہوں وہی ان کی رائے کے مطابق نازل ہوئی. وہ عمر بن الخطاب جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، یہ ان کا اجتہاد ہے، اور یہ اجتہاد کسی مولوی کا نہیں، امیر المومنین کا ہے. جبکہ پوری ملت اسلامی ایک حکومت، ایک نظام، مذہب اور سیاست میں کوئی تفرقہ نہیں. وہی خطیب ہے مسجد نبوی کا اور وہی امیر ہے، سربراہ ہے حکومت کا. اس کا اجماع اور خلافت راشدہ کا یہ اجماع، یہ تو گویا کہ ہمیشہ کے لیے اٹل قانون ہے. اس اجتہاد پر عمل کیجئے. زرعی زمین کی 2 قسمیں ہماری شریعت میں ہیں. جو مسلمان لڑے بھڑے بغیر ایمان لے آئے ان کی زمینیں ان کی ملکیت ہیں. جیسے مدینہ کے مسلمان، وہ تو لڑے نہیں، لہذا ان کی زمینیں ان کی ملکیت نہیں، ان سے عشر لیا گیا، یہ عشری زمینیں کہلاتی ہیں. جو زمینیں فتح ہوئی، جو ملک، یہ عشری نہیں خراجی ہیں، یہاں پر وہ ملکیت رہیں گی بیت المال کی، مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت. وقف علی المسلمین، البتہ جو کام کرے مسلمان ہو، کاشتکار، مجوسی ہو، عیسائی ہو، وہ خراج دیں گے براہ راست بیت المال کو. پاکستان کا یہ سارا علاقہ مسلمانوں نے بدور شمشیر فتح کیا تھا. یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. وہ جاگیر چاہے کبھی رنجیت سنگھ نے دی ہو، چاہے وہ انگریزوں نے دی ہو، چاہے اس سے پہلے کہ وہ سلاطین مغلیہ نے دی ہو، یہ تمام زمینیں بیت المال کی ہیں. وقف علی المسلمین، ان سے خراج جائے گا براہ راست بیت المال میں. اتنا ریونیو جمع ہوگا کہ بہت سے لعنتی ٹیکسوں سے نجات مل جائے گی، جن میں سب سے بڑا لعنتی ٹیکس جو ہے انکم ٹیکس ہے.